تصادم اور ٹکراؤ یہ ہمارے ہر طرف ہے. سڑک پر چلتے چلتے آپ کی کسی کے ساتھ ٹکر لگ سکتی ہے، یا دو گاڑیاں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. ایک کرکٹ کا بال بیٹ سے لگ کر دور چلا جاتا ہے، یہ ایک تصادم ہے. مگر تصادم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دو چیزیں ایک دوسرے کو چھوئیں، یہ ضروری نہیں. البتہ ہم کہتے ہیں کہ تصادم اس وقت ہوتا ہے جب کسی جسم کی رفتار بدلتی ہے، اس کا مومنٹم بدلتا ہے، اور یہ مومنٹم اس وقت بدلتا ہے جب اس جسم کے اوپر کوئی قوت عمل کرتی ہے. یہ قوت دور سے بھی عمل کر سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ زمین ہے اور یہ چاند ہے تو اس کا اس کے اوپر اثر ہے اور اس کا اس کے اوپر، چنانچہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس انٹریکشن کی وجہ سے اس کا مومنٹم بھی اور اس کا بھی بدلتا ہے. چنانچہ یہ بھی ایک طرح کا تصادم ہے، گو کہ یہ ایک دوسرے کو چھوتے نہیں ہیں. فزکس میں تصادم یعنی کہ کولیجنز بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس واسطے کہ اگر آپ کسی بھی شے کو دیکھیں تو اس کے اندر ایٹمز ہیں، اور یہ ایٹمز مسلسل حرکت کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے نزدیک سے گزر جاتے ہیں. شاید کبھی ایک دوسرے کو چھوتے بھی ہیں لیکن دور سے بھی ایک دوسرے کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، اور اس کو ایٹامک کولیجن کہتے ہیں. چنانچہ آج کے لیکچر میں ہم تصادم یعنی کولیجنز کو بہت غور سے دیکھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے. اس تصویر میں آپ دو اجسام کا تصادم دیکھیں گے. ایک جسم ہے جس کا ماس m1 ہے اور جو u1 کی سپیڈ سے سیدھے ہاتھ کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور دوسرا ماس m2 ہے، یہ سپیڈ u2 کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے. ان کے درمیان جو ریلیٹو سپیڈ ہے وہ u1 مائنس u2 ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر u1 اور u2 برابر ہوں تو ریلیٹو سپیڈ ان کی 0 ہوگی، گویا کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک مستقل ویلیو پر رہے گا، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، اور تصادم نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ فرض کریں گے کہ u1 اور u2 برابر نہیں ہیں. تصادم ہوتا ہے اور اس کے بعد m1 v1 کے ساتھ سیدھے ہاتھ کو حرکت کر رہا ہے، اور m2 v2 سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے، اور v1 مائنس v2 ان کی ریلیٹو سپیڈ بنی. اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ u1 u2 v1 v2 یہ جنرل ہیں، گویا کہ یہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. ادھر میں مومنٹم کنزرویشن کی ایکویشنز لگاؤں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی فورس، کوئی نیٹ فورس اس سسٹم کے اوپر نہ عمل کرے تو پھر یہ سسٹم آزاد ہوگا اور مومنٹم کنسروڈ رہے گا. گویا کہ جو مومنٹم پہلے تھا، تصادم سے پہلے تھا، اتنا ہی مومنٹم تصادم کے بعد ہوگا. تو اس سے ہم ایک ایکویشن یعنی کہ جو پہلی ایکویشن آپ نے دیکھی ہے وہ لکھتے ہیں. چلیے اس پر دوبارہ چلتے ہیں. تو یہاں m1 u1 پلس m2 u2 از اکول ٹو m1 v1 پلس m2 v2. اب یہاں پر میں نے جو u1 اور v1 ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھا ہے اور v2 اور u2 کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، مگر ہے یہ مومنٹم کنزرویشن کی ایکویشن. تو یہ پہلی ایکویشن ہے، اور اس کے بعد ایک دوسری ایکویشن ہے. اس دوسری ایکویشن میں انرجی کو کنسرو رکھا گیا. مطلب یہ کہ جتنی انرجی اس تصادم سے پہلے تھی اتنی ہی بعد میں ہوگی. اب یہ کوئی ضروری نہیں، اور یہ ایک میں نے خاص قسم کی قید لگائی ہوئی ہے اس مخصوص کولیجن کے لیے. اس کو الاسٹک کولیجن کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا تصادم ہے جس میں انرجی نہیں تبدیل ہوتی، جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی. تو دوسری ایکویشن ہے
half m1 into u1 squared minus v1 squared equals half m2 into v2 squared minus u2 squared. اب آپ جانتے ہیں کہ جب a squared minus b squared کا کوئی فارمولا ہوتا ہے تو اس کو آپ a minus b into a plus b لکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے u1 squared minus v1 squared کو u1 minus v1 multiplied by u1 plus v1 لکھا ہے, اور اسی طرح v2 squared minus u2 squared کو دو فیکٹرز میں توڑا ہے. اگر آپ سیکنڈ ایکویژن کو فرسٹ ایکویژن سے ڈیوائڈ کریں تو ایک ایکویژن بنتی ہے u1 plus v1 is equal to v2 plus u2. اس کے بعد میں نے اسی ایکویژن کو لکھا u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ ویلوسٹی آف اپروچ یعنی کہ جس رفتار پہ 2 اور 1 ساتھ آتے ہیں اسی رفتار سے وہ علیحدہ ہوتے ہیں. سو دا ویلوسٹی آف اپروچ از اکول ٹو دا ویلوسٹی آف سیپریشن. آپ کاغذ پینسل اٹھائیں اور آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس پر میں پہنچا تھا. v1 کی یہ ویلیو نکلتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور v2 کی وہ جو سیکنڈ لائن پر ہے. v1 u1 اور u2 پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور v2 بھی u1 اور u2 پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور اس کے آگے مطلب یہ کہ u1 کا کویفیشنٹ m1 minus m2 over m1 plus m2 ہے, اور u2 کا کویفیشنٹ ہے 2m2 over m1 plus m2. اب یہ ایکویژنس ہر انرشیل فریم میں ہولڈ کرتی ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ ایک دوسرے فریم میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہی ایکویژنز ملیں گی. اب میں ان ایکویژنز کے خاص کیسز لوں گا تاکہ اس سولوشن کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں. مگر یہ یاد رکھیں کہ اس سولوشن تک پہنچنے میں مجھے دو عناصر کی ضرورت تھی. ایک یہ کہ مومنٹم کنزرو رہتا ہے, مطلب یہ کہ جتنا پہلے تھا تصادم سے پہلے تھا اتنا ہی بعد میں تھا, اور کہ انرجی بھی کنزرو رہتی ہے. تو شروع میں جو کائنیٹک انرجی تھی اتنی ہی بعد میں تھی. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک بڑا خاص کیس ہے انرجی کنزرویشن کا. مومنٹم تو ہر صورت ہر حال میں کنزرو رہتا ہے, لیکن میں نے انرجی کے لحاظ سے یہ ایک ڈیفینیٹ قید لگائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر m1 m2 کے برابر ہو تو پھر اس سولوشن کی کیا خاص بات ہے. تو یہ لیجئے جو ایکویژن ہم نے پہلے ڈیرائیو کی تھی اس میں ہم m1 اور m2 کو برابر کر دیتے ہیں, تو پہلی ٹرم تو ختم ہو جاتی ہے پہلی ایکویژن میں, اور دوسری ٹرم ختم ہو جاتی ہے دوسری ایکویژن میں. یہاں سے پھر 2m2 over m1 plus m2 اس کی قیمت 1 بن جاتی ہے. چنانچہ v1 u2 کے برابر اور v2 u1 کے برابر. تو لفظوں میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو جسم نمبر 1 کی ویلوسٹی تھی وہ جسم نمبر 2 کی ویلوسٹی میں تبدیل ہو گئی, اور جسم نمبر 2 کی جو ویلوسٹی تھی وہ جسم نمبر 1 کی ویلوسٹی بنی. اب اس کو ہم عملی طور پر دیکھنا چاہیں گے. تو میرے پاس یہ اسٹیل کی گیندیں ہیں, ان کو میں یوں سیٹ کرتا ہوں کہ صرف 2 ان میں سے رہیں شروع میں. ان کا وزن برابر ہے, اور یہ لیجئے پہلے جسم کو میں نے ساکن رکھا ہوا ہے, یہ ایٹ ریسٹ ہے, اس کا مومنٹم 0 ہے. اب میں دوسرے کو چھوڑتا ہوں اور یہ آ کے اس کے ساتھ ٹکرائے گا. اب دیکھتے ہیں ان کی ویلوسٹیز ایکسچینج ہوتی ہیں کہ نہیں. تو پھر دیکھیے اب میں اس کو کھڑا رکھتا ہوں اور اس کو اب یہاں سے جانے دوں گا تو یہ آ کے اس سے ٹکرائے گا. تو یہاں پر میں نے ایک کو کھڑا رکھا تھا, دوسرے کو حرکت دی تھی. اگر میں دونوں کو حرکت دوں تو دیکھیں پھر کیا ہوتا. اور میں اب ان کو برابر سپیڈ دوں گا
یا کوشش کروں گا کہ یہ برابر ہو. اب یہ سلسلہ تو چلتا جائے گا دیر تک. اگر یہاں مکمل طور پر الاسٹک کولیجن ہوتی، مطلب یہ کہ اگر یہاں پر کوئی انرجی لاس نہ ہوتا تو پھر تو یہ چلا جاتا ہے، دیر تک ہوتا رہتا. لیکن یہ بالآخر ٹھہر جاتا ہے. خیر اس کو ٹھہرنے میں بھی بڑی دیر لگتی ہے کیونکہ یہ نیئرلی الاسٹک ہے. یہاں پر جو انرجی لاس ہے وہ کافی کم ہے. بہرحال یہ بات اب یہاں سے ثابت ہوئی کہ ویلوسٹیز ایکسچینج ہو جاتی ہیں. 2 کی 1 ہو جاتی ہے اور 1 کی 2. ایک بار پھر دیکھ لیجئے. اچھا، اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں تیسرا بھی یہاں رکھوں نیچے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں اس جسم کو حرکت دوں گا، یہ 2 یہیں پر ساکن ہیں. تو اب ذرا آپ بتائیں کہ اس دوسرے اور تیسرے جسم کو کتنی حرکت ملے گی اور یہ کہاں جائیں گے؟ ذرا 1 منٹ سوچ لیجئے مومنٹم کنزرویشن کے حوالے سے. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ جسم اس پہلے بال کے ساتھ ٹکراتا ہے تو یہ جسم رک جاتا ہے. نمبر 1 رک جاتا ہے، نمبر 2 آگے کی طرف چلتا ہے اور یہ نمبر 3 سے ٹکراتا ہے. پھر یہ رک جاتا ہے، بیچ والا رک جاتا ہے اور یہ تیسرا آگے کی طرف نکل جاتا. اور جب تیسرا واپس آتا ہے تو وہ دوسرے کو حرکت دیتا ہے، دوسرا پھر پہلے کو دیتا ہے اور نتیجہ یہ کہ درمیان والا رکا ہوا نظر آئے گا آپ کو اور یہ اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا. تو بیچ والے کو دیکھیے، یہ تقریباً کھڑا ہے. اور اب میں اس میں اور بالز بھی شامل کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں، اب میں نے 5 کر دیے ہیں ادھر، اور جب میں اس کو حرکت دوں گا تو مطلب یہ کہ پہلے بال کو حرکت دوں گا تو دوسرا چلے گا، تیسرے سے ٹکرائے گا، تیسرا چوتھے سے ٹکرائے گا، چوتھا 5ویں سے ٹکرائے گا. لیکن 5ویں کے آگے کوئی اور بال نہیں ہے تو 5واں اوپر اٹھے گا اور لیفٹ کی طرف چلے گا. اب دیکھیے میں نے ان دونوں کو تقریباً برابر حرکت دی ہے. یہاں جو اس کی ایمپلیٹیوڈ میں کمی آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ صرف اس لیے کہ یہاں انرجی کچھ ضائع ہو رہی ہے. ضائع کیوں ہو رہی ہے؟ اس واسطے کہ جب یہ ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے اور کچھ فرکشن ہے، کچھ رگڑ ہے، جس کی وجہ سے اس کی انرجی تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے ہر دفعہ ٹکرانے کے بعد. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سلسلہ تو دنوں تک، مہینوں تک چلتا. 2 برابر ماس کے اجسام کے تصادم کو ہم اس اینیمیشن کے ذریعے سے بھی سمجھیں گے. یہاں دیکھیں تو ایک ایئر ٹریک ہے. ایئر ٹریک وہ چیز ہے جس کے نیچے سے بہت تیزی سے ہوا نکلتی ہے اور ایک تہہ بنتی ہے ہوا کی، جس کے اوپر یہ جسم تیرتے ہیں. تو اس میں رگڑ بہت کم ہے، فرکشن بہت کم ہے، چنانچہ ہر جسم جو ہے وہ ایک مستقل رفتار پہ چلتا ہے. تو ادھر آپ یہ دیکھیں کہ 2 برابر ماس کے اجسام ٹکرا رہے ہیں. ایک نے دوسرے کو حرکت دی اور پھر وہ رک گیا. اگر ایک جسم دوسرے کے مقابلے میں بہت بھاری ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے فارمولے کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یہاں
m2 از مچ مچ بگر دین m1 اور u2 کھڑا ہے، گویا کہ جو بھاری جسم ہے اس کو ایٹ ریسٹ رکھا ہوا ہے ہم نے. اب v1 کا فارمولا دیکھیے، اس میں چونکہ m2 بہت بڑا ہے تو m1 کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہیں m2 کے مقابلے میں، چنانچہ v1 از اکول ٹو مائنس u1، صرف جو پہلی ٹرم ہے اس سے مائنس u1 ملتا ہے، اور جو دوسری ہے 2m2 اوور m1 پلس m2 انٹو u2 وہ زیرو ہے کیونکہ u2 زیرو ہے. اور v2 کو دیکھیے تو اس میں جب m2 کو بڑا کیا جائے گا تو چونکہ m1 m2 سے بہت چھوٹا ہے تو v2 کی پہلی ٹرم زیرو ہے، اور چونکہ u2 زیرو ہے تو دوسری ٹرم بھی زیرو ہے، چنانچہ v1 از اکول ٹو مائنس u1 اینڈ v2 از اکول ٹو زیرو. اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک ہلکا جسم جب کسی بھاری جسم کے ساتھ ٹکرائے گا تو بھاری جسم اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہے گا، اور جو ہلکا جسم ہے اس کی سپیڈ وہی رہے گی لیکن یہ مخالف سمت میں ہوگی، یعنی کہ دی ویلوسٹی ول بی ریورسڈ. یہاں میرے پاس گیند ہے، گیند کو میں ہلکا جسم سمجھوں گا، اور جو بھاری جسم ہے وہ زمین ہے، کرۂ ارض ہے جو واقعی بہت بھاری ہے. تو جب ان دونوں کا تصادم ہوگا تو دیکھیے زمین پہ تو کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا، تھوڑا سا ہاں، کیونکہ m2 انفینٹی نہیں ہے مگر بہت بڑا ہے، چنانچہ زمین تو اپنی جگہ پہ سے تھوڑی سی ہلے گی، وہ تو ہم محسوس بھی نہیں کر سکیں. لیکن اس کو دیکھیں، یہ تقریباً اسی سپیڈ پہ واپس آیا. ہاں ٹھیک اس سپیڈ سے واپس نہیں آیا اس واسطے کہ یہ مکمل طور پر الاسٹک کولیجن نہیں ہے، تھوڑا سا لاس ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا. اور جب کوئی بھاری شے کسی ہلکی شے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر اپنی ایکویشنز کی طرف لوٹنا ہوگا. تو یہاں پر ایک ہلکی چیز کھڑی ہے اور u2 کی ویلیو 0 ہے، u2 ہلکا جسم ہے، m2 از مچ لیس دین m1. تو پہلی ایکویشن کو دیکھیں، یہاں پر آپ m2 کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں m1 کے مقابلے میں. تو پہلی ایکویشن سے آپ کو v1 ایکولز u1 ملتا ہے کیونکہ u2 0 ہے دونوں ایکویشنز میں، اور یہاں سے v2 کی ویلیو دوسری ایکویشن سے v2 کی ویلیو 0 نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جو بھاری جسم ہے اس کی سپیڈ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو ہلکا جسم ہے وہ بھاری جسم کی سپیڈ پہ چلے گا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر یہ ایک خاصا بھاری بال ہے اور اس کو میں اب اس ہلکے جسم کے ساتھ ٹکراؤں گا. تو اس کو میں اب حرکت دوں گا. یہاں یہ دیکھیں، اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ بھاری جسم کے اوپر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن ہلکا جسم اس کی سپیڈ سے آگے نکل گیا. پھر دیکھتے ہیں، اس تجربے سے اور اس سے پہلے جو فارمولے ہم نے مومنٹم کنزرویشن کے ذریعے سے حاصل کیے تھے، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھاری جسم اپنی رفتار قائم رکھتا ہے، لیکن ہلکے جسم پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور اس کی رفتار وہی ہو جاتی ہے جو بھاری جسم کی ہے. جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے جس میں ایک بھاری بس یا ٹرک ایک گاڑی کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو پھر جو ہلکا جسم ہے یعنی کہ گاڑی ہے وہ تیزی سے بس کی سمت میں چل پڑتی ہے. ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ دو قسم کے کولیجنز ہوتے ہیں، ایک جو الاسٹک کہلاتے ہیں اور دوسرے جو ان الاسٹک کہلاتے ہیں. الاسٹک کولیجن اور ان الاسٹک کولیجن، ہر طرح کے کولیجن میں مومنٹم تو ہر حال اور ہر صورت میں قائم رہتا ہے. مطلب یہ کہ جو
اس کی ابتدا میں قیمت ہوتی ہے اتنی ہی بعد میں رہتی ہے، لیکن الاسٹک کولیجن میں کائنیٹک انرجی بھی قائم رہتی ہے، جبکہ ان الاسٹک کولیجن میں کائنیٹک انرجی گھٹ جاتی ہے۔ یہ کائنیٹک انرجی کہاں جاتی ہے؟ جب دو اجسام آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہو سکتی ہے، آواز نکلتی ہے، تو یہ تمام انرجی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اگرچہ ٹوٹل انرجی تو ہمیشہ قائم رہتی ہے، کنسرو رہتی ہے، لیکن کائنیٹک انرجی میں کمی آ جاتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر دو اجسام آپس میں ٹکرائیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ انرجی مکمل طور پر ضائع ہو جائے؟ مطلب یہ کہ کائنیٹک انرجی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ مومنٹم تو ہر صورت میں قائم رہے گا، کنسرو رہے گا، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ساری کائنیٹک انرجی ختم ہو جائے؟ تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں دو برابر ماس کے اجسام ہیں، ایک بائیں کی طرف جا رہا ہے، دوسرا دائیں کی طرف، دونوں کی سپیڈز برابر ہیں، اور اگر ان کی سپیڈز برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مومنٹم بھی برابر ہے، لیکن مخالف سمتوں میں ہے۔ چنانچہ انیشل مومنٹم 0 ہے۔ جب یہ ٹکراتے ہیں تو ان سے ایک جسم بن جاتا ہے، اور یہ جسم ظاہر ہے کہ ساکن ہے، اور اس کا فائنل مومنٹم بھی 0 ہے۔ تو انیشل مومنٹم اور فائنل مومنٹم دونوں 0 ہیں، لیکن جو ابتدا میں کائنیٹک انرجی تھی وہ تو 0 نہیں ہے۔ ایک جسم کی کائنیٹک انرجی 12 mv² ہے، اور دو کی کائنیٹک انرجی 2 × 12 mv² ہے۔ چنانچہ یہاں پر کائنیٹک انرجی تو مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ یہ ایک مکمل طور پر ان الاسٹک کولیجن کی مثال تھی، مگر کولیجنز الاسٹک بھی ہو سکتے، ان الاسٹک بھی، اور ان کی اہمیت بہت زیادہ بنتی ہے جب ہم نیوکلیئر ری ایکٹر میں نیوٹرونز کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ اب میں نیوکلیئر ری ایکٹر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا۔ نیوکلیئر ری ایکٹر کے اندر ایٹمز ہیں، نیوکلیائی ہیں، اور ان سے نیوٹرونز مستقل ٹکراتے ہیں۔ تو ایک نیوٹرون یہاں جاتا ہے اور پھر ٹکرا کر یہاں چلا جاتا ہے، پھر آگے جا کے دوبارہ ٹکراتا۔ اس کے اندر ایسے نیوکلیائی شامل کیے جاتے ہیں جو نیوٹرونز کو آہستہ کرتے ہیں، ان کی کائنیٹک انرجی کم کرتے ہیں۔ تو اس پرابلم سے متعلق میں ایک سوال حل کرتا ہوں۔ By what fraction is the kinetic energy of a neutron, which has mass m1, decreased in a head-on collision with an atomic nucleus mass m2, which is initially at rest? اب یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، ہمیں فریکشنل ڈیکریز چاہیے، مطلب یہ کہ کائنیٹک انرجی میں جو کمی آتی ہے اس کو انیشل کائنیٹک انرجی کے حوالے سے دیکھنا ہے اور وہ تناسب نکالنا ہے۔ تو کے آئی مائنس کے ایف ڈیوائڈیڈ بائی کے آئی یہ بنتا ہے 1 مائنس دا فائنل کائنیٹک انرجی ڈیوائڈیڈ بائی دی انیشل کائنیٹک انرجی، اور کیونکہ کائنیٹک انرجی 12 mv² ہے، یہ m اور m آپس میں کٹ جاتے ہیں، تو رہ جاتا ہے 1 minus the final velocity of the neutron squared divided by the initial velocity squared. اگر یہ ٹارگٹ ایٹ ریسٹ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ v final اور v initial ان کے درمیان جو فارمولا بنتا ہے وہ m1 minus m2 over m1 plus m2 into vi ہے۔ اگر آپ کو یہ فارمولا یاد نہیں ہے تو اس لیکچر کے شروع میں جو میں نے لکھا تھا اس کو دوبارہ جا کر دیکھیں۔ اب وی ایف کی ویلیو آپ پہلی ایکویژن میں ڈالیں جہاں 1 مائنس وی ایف اسکوائرڈ اوور وی آئی اسکوائرڈ ہے، تو اس سے پھر فریکشنل ڈیکریز نکلتا ہے 4m1 m2 اوور m1 پلس m2 اسکوائرڈ۔ اس فارمولے کو بہتر سمجھنے کے لیے چلیے اس کی مختلف لمٹس لیتے ہیں۔ تو m2 میس آف دا ایٹم ہے، میس آف دا نیوکلیس ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ نیوکلیس بہت بھاری ہے، تو جب یہ نیوٹران جا کر اس سے ٹکرائے گا تو اس کی
ویلوسٹی کی سمت بدل جائے گی، یہ جا کے اسے یوں ٹکرائے گا اور اسی ویلوسٹی سے واپس آئے گا، لیکن ویلوسٹی میں کمی نہیں آئے گی، مطلب یہ کہ اس کی سپیڈ وہی رہے گی، چنانچہ انرجی لاس اس صورت میں زیرو ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ان دونوں کا ماس برابر ہوتا تو پھر سب سے زیادہ انرجی لاس ہوتی۔ تو یہاں پر کائنیٹک انرجی ضائع ہونے کی بات ہوئی، انرجی لاس۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کائنیٹک انرجی بڑھ سکے ایک کولیشن کے دوران؟ بظاہر تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دو اجسام ٹکراتے ہیں تو اس میں کچھ انرجی ابزارب ہو جاتی ہے اور اس کولیشن میں کائنیٹک انرجی کم ہو جاتی ہے۔ اس بال کو آپ نے پہلے بھی یہاں گرتے ہوئے دیکھا ہے، جب یہ اوپر اٹھتا ہے تو یہ کم بلندی پر اوپر آتا ہے، اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ اس میں کچھ لاسز ہیں۔ پھر دیکھ لیجئے تو یہ تقریباً 50% 60% اونچائی پہ آتا۔ مگر کیا کوئی اور چیز اس سے اوپر آ سکتی ہے؟ میرے پاس یہ ایک کٹا ہوا بال ہے، میں نے اس کو یہاں سے یوں کاٹا ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، دیکھ لیجئے۔ اس کو میں گراتا ہوں اور یہ دیکھیں اس ہائٹ سے اس میں کائنیٹک انرجی زیادہ تھی۔ اب یہ کیسے؟ کیا جو کچھ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا وہ غلط تھا؟ پھر دیکھیں، یہاں پر ایک اور چیز ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں پوٹینشیل انرجی ہے۔ یہاں جب میں اس کو یوں موڑتا ہوں تو اس کے اندر میں پوٹینشیل انرجی بھرتا ہوں، یہ پوٹینشیل انرجی پھر کام آتی ہے اس کو اوپر اٹھانے میں، چنانچہ اس کو مزید کائنیٹک انرجی ملتی ہے جب اس کی پوٹینشیل انرجی جو ربڑ کے اندر موجود ہے کائنیٹک میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انرجی ہمیں زیادہ ملی، مگر زیادہ اس لیے ملی کیونکہ ہم نے اس کے اندر زیادہ ڈالی تھی۔ اب میں کولیشنز کے کچھ پرابلمز حل کروں گا۔ اس پرابلم میں ایک تیز چلتی ہوئی گولی لیفٹ سے رائٹ کی طرف آتی ہے اور وہ ایک لکڑی کے ٹکڑے میں جا کر لگتی ہے اور پھر اسی کے اندر رہ جاتی ہے۔ اس لکڑی کے ٹکڑے کا ماس m ہے اور یہ چھت سے لٹکا ہوا ہے۔ جب تصادم ہو جاتا ہے تو یہ لکڑی اوپر اٹھتی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ y کی ویلیو کیا ہے، y یعنی کہ یہ کتنا اوپر اٹھا۔ تو سوال اس طرح کا ہے، a bullet with mass m is fired into a block of wood with mass m, capital M, suspended like a pendulum, and it makes a completely inelastic collision with it. After the impact, the block swings up to a maximum height y. What is the initial speed of the bullet? اب یہ اوپر y تک جائے گا اور پھر ظاہر ہے کہ پینڈولم ہے تو دوسری طرف جائے گا، لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ میکسیمم ہائٹ کیا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم کنزرویشن آف مومنٹم لگائیں گے ایکس ڈائریکشن میں۔ تو یہاں گولی کی سپیڈ ایکس ڈائریکشن میں v ہے، چنانچہ انیشل مومنٹم m انٹو v ہے۔ اب یہ گولی لکڑی کے اندر چلی جاتی ہے، چنانچہ لکڑی کا وزن اب m پلس m، اسمال m پلس کیپٹل M کے برابر ہو گیا اور اس کا مومنٹم v سے ملٹیپلائی کرنے سے ملتا ہے۔ اب ان دونوں کی مقدار برابر ہوگی کیونکہ مومنٹم کنسرو ہوتا ہے۔ یہاں سے v کی ویلیو یعنی کہ گولی کی سپیڈ کی ویلیو m پلس m ڈیوائڈیڈ بائی m نکلتی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ انرجی کنسرو ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ جو کائنیٹک انرجی ہے ہاف m انٹو دا ٹوٹل ماس m v اسکوائرڈ، اور ٹوٹل ماس سے مطلب گولی کا ماس جمع لکڑی کا ماس،
تو یہ کائنیٹک انرجی بنتی ہے اور یہ کائنیٹک انرجی اس لکڑی کے ٹکڑے کو اوپر اٹھاتی ہے. تو m پلس m دونوں طرف سے یہاں کٹ گیا اور جو لکڑی کی سپیڈ بنی اور یہ x ڈائریکشن میں ہے, دیٹ از اسکوائر روٹ آف 2gy. یہ آپ پچھلی ایکویشن میں ڈالیں جو دوسری ایکویشن آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے, تو پھر وہاں سے گولی کی سپیڈ نکل آتی ہے ایز m پلس m اوور m انٹو اسکوائر روٹ آف 2gy. یہاں آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جتنی زیادہ سپیڈ سے گولی اس لکڑی کے اندر داخل ہوتی ہے اسی حساب سے y زیادہ ہوگا. یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم y کو میجر کر سکیں کہ یہ لکڑی کتنا اوپر اٹھتی ہے تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس گولی کی سپیڈ کتنی ہے. تو جب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک رائفل سے گولی کس رفتار سے نکلتی ہے تو وہ اس طرح کا ایپریٹس استعمال کرتے ہیں. اب میں ایک اور پرابلم حل کرتا ہوں. یہ ایک گاڑی سے متعلق ہے جو ایک دوسری گاڑی سے ٹکراتی ہے. سو دس از اے کار A of mass 1000 kilograms which is traveling north at 15 meters per second. It collides with another car B which has mass 2000 kilograms traveling east at 10 miles per second. After the collision, they move as one mass. Find the total momentum just after the collision. تو اس کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے. A یعنی کہ کار نمبر A لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہی ہے اور کار B نیچے سے اوپر کی طرف. A کی ویلوسٹی VA ہے, B کی ویلوسٹی VB ہے. یہ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ چلنے لگتی ہیں تصادم کے بعد اور ان کی سمت اینگل فائی پر ہے اور ویلوسٹی کی مقدار V ہے, گویا کہ سپیڈ V ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ V کی ویلیو کیا ہے. یہاں پر مومنٹم کنسرو کرنا ضروری ہے. تو x ڈائریکشن میں ٹوٹل مومنٹم ان دو گاڑیوں کے کمپوننٹس کو ایڈ کر کے بنے گا اور یہ PAX پلس PBX کے برابر ہے. اس کی ویلیو آپ کو صرف B سے ملتی ہے کیونکہ x ڈائریکشن میں صرف B موو کر رہا ہے. تو Px is 2 times 10 to the power 4 کلوگرام میٹرز پر سیکنڈ. یاد رہے کہ مومنٹم کے یونٹس کلوگرام انٹو میٹرز پر سیکنڈ کے برابر ہے. اور اسی طرح اگر آپ y ڈائریکشن میں مومنٹم لیں تو اس میں تو صرف A کا مومنٹم ہے اور اس کی مقدار ہے 1.5 times 10 to the power 4 کلوگرامز میٹر پر سیکنڈ. جو ٹوٹل مومنٹم کی مقدار بنتی ہے وہ آپ پائتھاگورس تھیورم لگا کر نکالیں گے, اسکوائر روٹ آف PX اسکوائرڈ پلس PY اسکوائرڈ. تو اس میں آپ 2 اسکوائرڈ پلس 1.5 اسکوائرڈ نکالیں گے جو اسکوائر روٹ آف 6.25 کے برابر ہے اور وہ 2.5 ہے. اینگل نکالنے کے لیے آپ ٹین تھیٹا کا فارمولا یوز کریں. ٹین تھیٹا از اکول ٹو PY اوور PX. تو اس کا ریشو لینے سے یہ بن جاتا ہے 0.75 اور وہاں سے پھر آپ ٹیبلز دیکھ کر تھیٹا کی ویلیو نکال سکتے ہیں. تو یہ دو گاڑیاں ایک جو یوں جا رہی تھی اور ایک جو یوں آ رہی تھی, جب ان کا ٹکراؤ ہوا تو یہ اس سمت میں چلیں. ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہوگا. ایک اور پرابلم, M2 کھڑا ہے, ساکن ہے اور M1 اس کی طرف آ رہا ہے سپیڈ U1 کے ساتھ. اب یہ سینٹرل کولیشن نہیں ہے, مطلب یہ کہ یہ ٹھیک اس کی طرف نہیں آ رہا ہے اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے جس کو میں نے B کہا ہے. B کو عام طور پر امپیکٹ پیرامیٹر بھی کہتے ہیں. تو M1 M2 کے نزدیک آ رہا ہے لیکن اس کو سائڈ سے چھو کر نکل جائے گا. U1 V1 میں تبدیل ہو جائے گا اور جو ماس M2 ہے وہ V2 سپیڈ کے ساتھ phi2 اینگل پر نکل جائے گا. اب چلیے اس کے اوپر ہم مومنٹم کنسرویشن لگاتے ہیں.
ایکس ڈائریکشن میں مومنٹم کتنا تھا؟ جو انیشل مومنٹم تھا دیٹ واز m1 انٹو u1. یاد رہے کہ صرف ایک جسم اس وقت حرکت کر رہا ہے، تو انیشل مومنٹم از m1 u1. اور فائنل مومنٹم کے دو حصے بنتے ہیں. پھر سے تصویر دیکھیے تو ایکس ڈائریکشن میں m2 انٹو v2 کوسائن آف phi 2 اور ایکس ڈائریکشن میں m1 انٹو v1 کوسائن آف phi 1. یہ دو کمپوننٹس ہیں اور ان کو میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہوا ہے. اچھا، تو یہ تو ایکس ڈائریکشن میں مومنٹم کنزرویشن ہوئی. اسی طرح وائی ڈائریکشن میں بھی مومنٹم کنزرویشن ہے. یہاں دیکھیں تو وائی ڈائریکشن میں انیشلی کوئی مومنٹم نہیں تھا، لہذا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر 0 آئے گا، اور ادھر وائی ڈائریکشن کے along مومنٹم ہے m2 انٹو v2 سائن آف phi 2. تو یہ m2 کا مومنٹم بنے گا، اور نیچے کی طرف m1 انٹو v1 سائن آف phi 1 ہوگا. اب دیکھیے اس کو، پہلی ایکویژن کے مقابلے میں آپ کو یہاں پر ایک فرق دکھائی دے گا کیونکہ درمیان میں ایک مائنس سائن ہے. وہ مائنس سائن کیوں؟ اس لیے کہ m2 نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس واسطے اس کا مومنٹم نیگیٹو ہے along the y ڈائریکشن. اب چلیے ہم کائنیٹک انرجی کو بھی برابر کر دیتے ہیں. ہم یہ بھی اگر مان لیں کہ یہ ایک الاسٹک کولیشن ہے تو پھر ایک اور ایکویژن ہمیں ملتی ہے، انیشل کائنیٹک انرجی جو ہاف m1 u1 اسکوائرڈ کے برابر ہے، اور جو فائنل کائنیٹک انرجی ہے وہ دیکھ لیجئے، ایک v1 سے چل رہا ہے، دوسرا v2 سے چل رہا ہے، لہذا جو فائنل کائنیٹک انرجی بنتی ہے وہ ہے ہاف m1 v1 اسکوائرڈ پلس ہاف m2 v2 اسکوائرڈ. مگر یہاں پر ایک مسئلہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر 4 اننون ہیں. یہاں پر u1 تو خیر وہ ہم نے اندر ڈالا ہے، لیکن ادھر 2 ویلوسٹیز ہیں جس سے یہ پارٹیکلز باہر نکلتے ہیں، اور 2 اینگلز ہیں. اب اس کا ہم کیا کریں؟ 4 اننونز بنتے ہیں اور صرف 3 ایکویژنز ہیں. 3 ایکویژنز اس لیے کہ ایکس ڈائریکشن میں اور وائی ڈائریکشن میں مومنٹم کنسروڈ ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ انرجی کنسروڈ ہے. 3 ایکویژنز اور 4 اننونز، اس سے تو بات نہیں بنی. چنانچہ اس پرابلم کا سولوشن نہیں ہے. اگر آپ کوئی سا بھی ایک ان میں سے بتا دیں، مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ phi کی ویلیو کیا ہے، تو پھر یہ پرابلم حل ہو سکے گا. لیکن اس وقت یہ مکمل طور پر ڈٹرمنڈ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور پرابلم دیتا ہوں جو اسی کی طرح ہے لیکن جس کا سولوشن ہوگا. اس مثال میں 2 اجسام آپس میں ٹکراتے ہیں. ایک کا ماس m1 ہے، دوسرے کا m2 ہے. m2 v2 کے ساتھ چل رہا ہے، m1 v1 کے ساتھ. ان کے درمیان اینگل phi 2 ہے، اور یہ ایک جسم بن کر اسکیٹر ہوتے ہیں. وہ ایک جسم اینگل phi f پر چلتا ہے اور اس کی سپیڈ vf ہے. ظاہر ہے کہ اس ایک جسم کا ماس جو ہے وہ m1 پلس m2 کے برابر ہے. اب یہاں پر ہم x ڈائریکشن اور y ڈائریکشن میں علیحدہ علیحدہ طور پر مومنٹم کو برابر کریں گے. یہاں بھی مومنٹم کنسروڈ ہے. تو انیشل ویلوسٹی کو دیکھیے اور انیشل مومنٹم کو دیکھیں. یہاں پر جو انیشل مومنٹم بنتا ہے 1 کا وہ ہے m1 انٹو v1، اور جو m2 کا بنتا ہے along x وہ ہے m2 انٹو v2 کوسائن آف phi 2. اور یہ تو انیشل ویلوسٹی اور انیشل مومنٹم تھے. جو فائنل مومنٹا ہے وہ ہے m1 پلس m2 انٹو vf کوسائن phi f. یہ دیکھ لیجئے دوبارہ سے، جو میس کیپٹل M ہے وہ phi f پہ نکل رہا ہے. اب اسی طرح y ڈائریکشن میں ہم مومنٹا کو برابر کریں گے. یہاں پر مومنٹم y ڈائریکشن کے along صرف m2 سے آتا ہے، اور اس کی ویلیو ہے
m2 into v2 sin of phi 2, اور جو مومنٹم کیپٹل M بڑے M کا بنتا ہے وہ ہے m into vf sin of phi f. تو یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے ایکویژن 2 میں. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہاں دو ایکویژنز ہیں, دو ان نونز ہیں, اور ان کو تو ہم سالو کر سکتے ہیں. تو پچھلے پرابلم کے برعکس دس از اے پرابلم وتھ اے سولوشن. یہ اچھی بات ہے, یہ زیادہ آسان پرابلم تھا اس واسطے کہ یہ دو پارٹیکلز جو ہیں وہ یوں ٹکراتے ہیں اور ایک پارٹیکل ان میں سے نکلتا ہے. اس لیکچر میں نے آپ کے لیے کئی مختلف قسموں کے پرابلمز حل کیے ہیں, مومنٹم کنزرویشن اور انرجی کنزرویشن دونوں کی مدد سے. اب فزکس کے لیے مومنٹم کنزرویشن ایک بڑا مستند اور بڑا قوی اصول ہے. اس سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. ہاں, یہ بات درست ہے کہ نیوٹنز لا سے ہم نے مومنٹم کنزرویشن کا نتیجہ نکالا تھا, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا, اگر نیوٹنز لاز 99.99% درست ہیں, اب یہاں زمین پر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر اگر ہم ان کا اطلاق کریں تو 99.99% کیسز میں یہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن تمام کیسز کے لیے مومنٹم کنزرویشن درست ہے. اور یہ بات تو ابھی ہمیں سمجھ میں آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے بعض لوگ اس کے اوپر شک کرتے تھے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. آپ نیوٹران کے بارے میں جانتے ہیں, یہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی چارج نہیں ہے اور یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے. اگر ایک آزاد نیوٹران کو آپ ہاتھ میں یوں رکھیں, اگر آپ رکھ سکتے ہیں, تو یہ ڈکے کر جائے گا. مطلب یہ کہ اس میں سے ایک پروٹون نکلے گا اور ایک الیکٹران. پروٹون کو یوں پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ پازیٹیولی چارجڈ ہے اور اس کا ایک مخصوص ماس ہے. الیکٹران بھی پہچانا جاتا ہے, یہ نیگیٹو ہے اور اس کا ماس پروٹون سے تقریباً 2000 گنا کم ہے. اب یہ دیکھا گیا تھا کہ جب نیوٹران ڈکے کرتا ہے, اور یہ ایک نیوٹران جو کھڑا ہے, آپ نے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے, تو اس سمت میں پروٹون نکلا اور اس سمت میں الیکٹران نکلا. یا کبھی ایسے دیکھا کہ پروٹون یوں گیا اور الیکٹران یوں گیا, اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا کہ ایسے گیا پروٹون اور ایسے گیا الیکٹران. لیکن اگر آپ ان دو مومنٹا کو ایڈ کریں, مطلب یہ کہ ان کا ویکٹر سم لیں, تو وہ ویکٹر سم تو اس سمت میں ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات بنتی ہے اس واسطے کہ نیوٹران تو ایٹ ریسٹ تھا. تو نیوٹران کا انیشل مومنٹم 0 ہے, اور یہ جو الیکٹران اور پروٹون نکلتے ہیں ان کا مومنٹم نان زیرو ہے. اب یہ تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, مومنٹم کنسرو نہیں ہو رہا ہے. 1930s میں, یعنی کہ آج سے کوئی 70-80 سال پہلے, یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا اور لوگ بہت پریشان تھے. فزسسٹ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ یہاں ایک ایسی مثال دکھائی دے رہی ہے جس میں مومنٹم کنسرو نہیں ہوتا, جس میں مومنٹم کی وائلیشن ہوتی ہے. اب یہ تو ایک بڑی سیریس بات تھی, کیونکہ اور ہر موقع پہ ہر سسٹم میں جہاں جہاں تجربے کیے گئے مومنٹم تو کنسرو ہوتا تھا. اب لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو ویسے تو شاید یہ اور ہر حال میں کنسرو ہوتا ہے, لیکن یہ ایک مثال ہمیں مل گئی ہے جہاں یہ نہیں ہوتا, تو شاید یہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. وولفگینگ پاؤلی ایک جرمن فزسسٹ تھا. اس نے کہا کہ نہیں, میں تو مومنٹم کنزرویشن کو بالکل مستند اور صحیح اور 100% صحیح سمجھتا ہوں. تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ مومنٹم وائلیشن ہو, اور ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ پروٹون اور الیکٹران کا نیٹ مومنٹم نان زیرو ہے اور نیوٹران کا 0 ہے. اس نے کہا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پروٹون اور الیکٹران ہے تو اس طرف سے
اس ڈائریکشن میں ایک اور پارٹیکل نکل رہا ہو، اور وہ ایک ایسا پارٹیکل ہونا چاہیے جس کا کوئی چارج نہ ہو، کیونکہ دیکھیں نیوٹران تو نیوٹرل ہے، پروٹون پلس چارج، الیکٹران مائنس چارج، تو چارجز کے لحاظ سے تو یہ بیلنس ہو گیا، لیکن مومنٹم کو بیلنس کرنے کے واسطے پاؤلی نے یہ کہا کہ مخالف سمت میں سے ایک نیا پارٹیکل نکلنا چاہیے، اور اس پارٹیکل کو پاؤلی نے نیوٹرینو کہا. نیوٹرینو نیوٹرینو بیکاز آف نیوٹرل، اور یہ چھوٹی چیز ہونی چاہیے اور اس کا کوئی ماس نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ایک فوٹون کا کوئی ماس نہیں ہوتا. یہ بات بڑی کامیاب رہی. جب نیوٹرینو کو تلاش کیا گیا تو نیوٹرینو ملا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم کنزرویشن آف مومنٹم کو بالکل صحیح مانیں تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جہاں وائلیشن ہو رہی ہے یا بظاہر جہاں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کی خلاف ورزی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو وہاں پہ کوئی اور چیز ضرور ہوگی جس کو ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ پاؤلی کی بڑی کامیابی تھی، اور آج نیوٹرینو سے ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نیوٹرینوز وہ پارٹیکلز ہیں جو سورج سے توانائی خارج کرنے کے ذمہ دار ہیں. مومنٹم کنزرویشن کی میں اور مثالیں بھی آپ کو دینا چاہوں گا، وہ جو شاید آپ نے نہ سنی ہوں. پہلے آپ نے بلیک ہولز کا شاید ذکر کہیں سنا ہوگا. بلیک ہول وہ ستارے ہوتے ہیں جو اپنا ایندھن خرچ کر کے بس اب ان میں سے کوئی روشنی نہیں نکل سکتی، اور وہ بہت کثیف ہیں، بہت بھاری ہیں اور بہت چھوٹے ہیں. اس قدر وہ بھاری اور چھوٹے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی. تو زمین پر تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی شے کو اوپر پھینکیں اور کافی زور سے پھینکیں تو بالآخر وہ زمین سے اٹھ کر باہر نکل جاتی. لیکن بلیک ہول اتنا بھاری اور اتنا چھوٹا ہوتا کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ اس میں سے روشنی بھی نہیں نکل سکتی. تو پھر آپ بلیک ہول کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب نیوٹن کا پہلا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی جسم کے اوپر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ جسم سیدھے سیدھے چلتا جائے گا. آسمان میں مگر ہمیں کچھ ایسے اجسام دکھائی دیتے ہیں، ستارے دکھائی دیتے ہیں جو ایک دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. ان میں سے روشنی نکل رہی ہے، وہ بڑے تیز روشن ستارے ہیں، مگر وہ یوں چل رہے ہیں. تو آخر کوئی چیز یوں تو نہیں چل سکتی جب تک اس کو کوئی قوت مجبور نہ کرے، جب تک مومنٹم کنسرو نہ ہو. مومنٹم کنسرو تب ہوگا اگر آپ اس جسم کو بھی شامل کریں جو اس کے اوپر یہ عمل کر رہا ہے. تو بلیک ہول دیکھنے کا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے. اگر ایک ستارہ آپ کو یوں گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا ستارہ ہوگا جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور جو اس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس دائرے میں یوں گھومے. یہ دلیل بنتی ہے بلیک ہولز کی موجودگی کی. ہاں، ہم بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کا جو اثر ہے روشن ستارے کے اوپر وہ یقیناً وہاں پر ہے. چنانچہ ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چیز موجود ہوگی جو روشن ستارے کو یوں گول گول گھماتی ہے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس اصول میں کس قدر طاقت ہے اور کتنا پریڈکٹیو پاور ہے. پیشن گوئی کی صلاحیت، اصل پہچان ایک فزیکل تھیوری کی یہی ہوتی ہے. ویسے تو طرح طرح کی کہانیاں گھڑی جا سکتی ہیں، لیکن جب آبزرویشن اور پریڈکشن میچ کرتے ہیں، جو آپ کا مشاہدہ ہے اگر وہی ہے جس کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہو سکتی ہے. مومنٹم کنزرویشن آج ایک کامل اصول ہے جس کو فزسسٹ نے قبول کیا ہے
کیا اس کی کبھی وائلیشن ہو سکتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہنوز ابھی تک اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا، بلکہ اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ملا ہے۔ جہاں جہاں ہمیں عجیب و غریب حرکات نظر آئی ہیں، مثلا یہ نیوٹران کا ڈکے یا ایک ستارہ جو خامخواہ یوں گھوم رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی وجوہات تھیں، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ مومنٹم کنزرویشن کے منافی نہیں تھیں۔ خیر، اس کے اوپر ڈارک میٹر کے اوپر، بلیک ہولز کے اوپر آپ سے پھر بات ہوگی۔